ماما ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ یہ پروگرام رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہا ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور نیکیوں کی ایک فصل بہار ہے۔ اس مہینے میں جہاں لوگ عبادت پر انتہائی زور دیتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات پر بھی زور دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام ہم نیکی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بجائے نیکی پھیلانے کے ایک وبال جان بن جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں لوگ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، وہاں کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں دی جاتی ہے اور صدقۃ الفطر بھی اسی مہینے کے اندر دیا جاتا ہے۔ لیکن لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے جہاں کہیں کھڑے ہیں تو بس پیسے نکالے، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بجائے اس کے کہ مستحق تک اس زکوٰۃ کی رقم کو پہنچایا جائے، سڑک کے کنارے کسی بھی شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ پیسہ بعض اوقات ایسی صورتیں اختیار کر لیتا ہے کہ وہ ملک کے خلاف اور دین کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی میں بہت سا ایسا پیسہ انوالو رہا کہ لوگوں نے آئے، مسجد کے باہر چادر اٹھائی اور پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ آپ نے بغیر غور و فکر کیے ان کی جھولی میں پیسے ڈالے اور نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ وہی پیسہ اسلام کی بدنامی کا، ملک کی بدنامی کا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے فروغ کا سبب بنا۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمیں اپنی جیب سے اپنی حلال کمائی کا پیسہ نکالتے ہوئے غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں یہ پیسہ پیشہ ور گداگروں کو تو نہیں مل رہا، کہیں یہ پیسہ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں تو نہیں جا رہا، کہیں اس پیسے سے ملک اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تو کہیں دہشت گردی کے شکار نہیں ہو رہے۔ تو جب بھی آپ صدقہ اور خیرات دیں گے، دین کے نام پر کوئی چیز دیں گے، تو آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ قرآن کریم اس سلسلے میں ہماری بنیادی رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اگر آپ اس بنیادی رہنمائی سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو یہ آپ کی اتباع ہوا تو ہو سکتی ہے، یعنی آپ کی ہوس تو ہو سکتی ہے، آپ اپنی خواہش کو تو پوری کر رہے ہیں، لیکن جو مقصد آپ چاہتے ہیں یا جس حکم کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ملک عزیز پاکستان کی دو بڑی نامور اور جید شخصیات موجود ہیں۔ اس موضوع پر ہم ان سے رہنمائی لیں گے۔ ہمارے پہلے معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طفیل احمد صاحب، سابق استاد ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کے مضامین اور بڑے تحقیقی مقالہ جات آپ کئی اخبارات میں اور کئی دینی جرائد میں اور رسائل میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طفیل صاحب۔ اور اچھا، میں نے سابق استاد کا، استاد تو سابق کبھی ہوتا نہیں، استاد تو استاد رہتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات نا آپ کسی بڑے خاص ایریا میں رہتے ہیں، ایک کالونی بنی ہوئی ہے یا ایک سوسائٹی ہے، تو وہاں تو آپ کو کوئی غریب نظر نہیں آتا، آپ کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں بڑے مالدار لوگ ہیں، تو ہم نے ایک اس طرح کی کمیونٹی ڈیولپ کر لی ہے۔ اب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کے پیسے کسے دیں؟ پڑوس میں تو 4 کنال کا گھر بنا ہوا ہے، اس طرف تو 6 کنال کا بنا ہوا ہے، تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے، تو پھر دروازے پر جو بیل بجاتا ہے نا، ہم پیسے اس کو ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دین کا فریضہ پورا کر لیں۔ جی، اس زمانے میں بھی ایسے بہت سے افراد پائے جاتے ہیں جو محض گھنٹی پہ نہ دیں پیسے بلکہ معلومات کر کے دیں۔ صحیح۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے آپ نے ابھی فرمایا کہ 6 کنال کے بنگلے ہیں، وہ کس زمانے میں کسی گاؤں میں ہوا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو انہیں کبھی گاؤں کی یاد آ جاتی ہے، صحیح۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تلاش کر کے لوگوں کو پہنچا دیں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا اسلام گداگری کو، بھیک مانگنے کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے؟ اور میرا خیال ہے پہلے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم جو مختلف مواقع پر ہمیں بات سمجھاتا ہے وہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بے روزگاری اور غربت کا ایک حل بطور ایک عبادت کے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ صحیح۔ وہ عبادت ہے زکوٰۃ، جس کو ٹیکس کہنا اس کے ساتھ بہت ظلم ہے۔ دوسرا جو ذریعہ بتایا گیا قرآن کریم میں وہ ہے صدقات اور انفاق کا۔ صحیح۔ صدقہ بھی وہ تصور جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے گاؤں کے اندر
کہ آپ نے ایک کالی مرغی یا کالا بکرا صحیح کا صدقہ ہو گیا، وہ اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا، صحیح اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس میں کوئی لمیٹ نہیں ہے، قل آف، قرآن پاک نے اس کو صحیح کھلا چھوڑ دیا۔ تو یہ تین تو وہ مستقل ذرائع ہیں جو معاشرے سے بے روزگاری کو، غربت کو دور کرنے کے ہیں، اور زکوٰۃ کی بھی احکامات کی حکمت یہ ہے کہ ایک شخص کو اس قابل بنا دیا جائے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، صحیح تاکہ غربت نہ پیدا ہو۔ اسلام غربت کا دشمن ہے۔ صحیح اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں ایسے ہیں کہ کسی مجبوری کی بنا پر، عمر کی بنا پہ، کمزوری کی بنا پر صحیح وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، تو اور ایسے مواقع پہ خاص طور پہ جیسے کہ رمضان کا موقع ہے، صحیح اس میں ان افراد کو تلاش کیا جائے، ان تک پہنچ کے ان کی امداد کی جائے۔ صحیح اس کے لیے وہ صدقات ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا، لیکن صدقہ فطر محض رمضان ہی کا ہوتا ہے اور دنوں کا نہیں ہوتا۔ صحیح اچھا، جو چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہمارے عام گفتگو میں آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کے باہر اگر کوئی کسی مدرسے کے لیے یا کسی اپنی ضرورت کے لیے چادر پھیلا کر کھڑا ہوا ہے، تو ہمارا یہ سوچنا کہ وہ ممکن ہے دہشت گرد ہو، ممکن تو ہے، صحیح لیکن دہشت گردوں کے لیے یہ ذریعہ نہیں ہے، ان کے تو بڑے وسائل ہیں۔ صحیح بالکل وہ تو ہوتے اس بنیاد پر ہے کہ بیرون ملک سے یا ملک میں سے وہ لوگ جو ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، خون ریزی چاہتے ہیں، صحیح وہ بڑی بڑی رقمیں دے کر کے ان کو آمادہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو کہ آپ گھنٹی بجانے والا کوئی آ گیا صحیح وہ ہوگا، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں کہ یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ صحیح وہ لوگ ہیں جو واقعی نادار ہیں اور مجبور ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں چونکہ دین تعلیم کی سخت کمی ہے، اس لیے لوگوں کے علم میں وہ حدیث نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص بھیک مانگتا ہے ہاتھ پھیلا کر کے، یہ ان لوگوں میں سے ہوگا اس کے چہرے پر آخرت میں گوشت نہیں ہوگا۔ صحیح یعنی اتنے جو بھیک مانگتا ہے جی، جو بھیک مانگتا ہے ہاتھ پھیلا کر کے اس کا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پنجر ہوگا محض، صحیح جبکہ وہ یہاں پالنے کے لیے لے رہا ہے، گوشت بنانے کے لیے لے رہا ہے پیسے۔ تو جو حدیث میں قرآن پاک میں مطالعے سے آدمی کو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کو سخت کنڈیم کیا گیا ہے صحیح کہ آدمی ہاتھ پھیلائے، اور اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ قرآن کریم یہ بات بھی کہتا ہے کہ ان کو بھی آپ دیں صدقات میں سے جو اپنے وضاقتہ لباس کی بنا پر ایسے نہیں معلوم ہوتے کہ وہ بہت غریب ہوں، صحیح یعنی آدمی کا چہرہ اگر بالکل سوکھا ہوا نہیں ہے صحیح تو آپ سمجھے کہ نہیں وہ بہت کھاتا پیتا ہوگا، بڑا پیتا ہے، مالدار سفید ہوگا، پوش جو لوگ یا سفید پوش ہے، وہ چاہے دو ہی جوڑے ہوں لیکن اس میں سلیقہ ہے کہ وہ ایک کو دھوتا ہے ایک کو استعمال کرتا ہے۔ صحیح کچھ لوگ کئی جوڑے ہوں پھر بھی گجلا پہن کے آتے ہیں، کیا کر لیں گے آپ ان کا؟ تو صحیح مسئلہ تو ٹیسٹ کا ہے نا اور دین کے سمجھنے کا ہے۔ تو دین یہ چاہتا ہے کہ ایک تو ان ذرائع کو ختم کر دیا جائے جن سے بے روزگاری اور غربت پیدا ہوتی ہے، صحیح انٹرپرینیورشپ کہ ایک شخص پاؤں پہ کھڑا کر دیجیے، اس کاروبار کرنے کے قابل ہو جائے، زکوٰۃ کی رقم اتنی دی جائے کہ ہر سال نہ آئے آپ کے پاس، بلکہ وہ لے کر، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ آپ ان کو دیتے ہیں اور حتیٰ کیا فرماتے ہیں اس بات تمہارے پاس اب آنے کا نہیں ہے ہمارے پاس، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا دے دیں کہ وہ اپنی فیکٹری قائم کر سکے، ایک ٹھیلا لگا سکے، کچھ کام کر سکے، کچھ کام کر سکے، اور اس سے وہ ارن کر سکے۔ پھر وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس؟ جو مشہور مسئلہ ہے، کیا وجہ مچھلی کھلانے کے مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ مچھلی تو پکڑنا دین یہ سکھانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو صدقات، زکوٰۃ اور انفاق کے ذریعے اس قابل بنا دیا جائے کہ معاشرے میں غربت نہ رہے، اور جو کوئی ایسا ہو جو ہاتھ نہ پھیلاتا ہو صحیح اور ضرورت مند ہو اس کو صحیح تلاش کیا جائے، اور تلاش اگر کیا کوئی ہاتھ پھیلانے والا بھی آ جائے تو اس کو ٹھکرایا نہ جائے، یا کم از کم جو البقرہ میں کہا گیا کہ اگر تم کسی کو دو تو ایسے انداز سے دو کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس صحیح لیے وہ نہ دینا بہتر ہے جو کہ ایک خراب قول کے ساتھ ہو، ایک اچھے قول کے ساتھ دینا جو ہے وہ قرآن حدیث کی پیروی ہے۔ تو صحیح اکثر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آیا آپ نے جھڑک کے اس کو پیسے پکڑا دی، صحیح اس کی اصلاح کرتا ہے قرآن پاک، کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہ کیا جائے، وہ بھی اخلاق کے ساتھ ہو، خوشالوبی کے ساتھ ہو۔ تو صحیح یہ جو آپ نے بات فرمائی بڑی اہم ہے، معاشرے سے کو دور ہونا چاہیے، لیکن
اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام منظم، صدقات کا نظام منظم، انفاق کا منظم، اس کی شرط نہیں ہے کہ حکومت کرے. صحیح. حکومت زکوٰۃ کی ذمہ دار ہے، وہ زکوٰۃ کی ذمہ دار ہے، لیکن اس کے علاوہ جو معاشرتی ادارے ہیں، اوقاف ہیں، بے شمار ذرائع ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے اور ہم وہ چیز ذہن سے محو کر دی ہے جو معاشرے کے لیے مفید ہو سکتی ہے. اور صرف چند باتیں یاد کر لی ہیں. دہشت گردی ہمیں یاد رہتی ہے، یہ کبھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارا معاشرہ وہ ہے جہاں پہ سکون ہے، جہاں پہ افلاس نہیں ہے، جہاں پہ لوگ اپنے وسائل خود پیدا کر رہے ہیں. یہ وہ اسلام کی پہچان ہے جو میرے خیال میں لانے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو بنیادی اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے. ہمارے نصاب میں، ممبر و محراب پر جتنا ان کا تکرار ہوگا لوگوں کے اندر اس کی اہمیت بڑھے گی. اور آپ نے تو جو وعید سنائی کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں حشر کے روز ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا مشہور واقعہ کہ جس میں آپ صحابہ اکرام سے ہاتھ ملا رہے تھے تو اتنے میں ایک صحابی آئے تو جو ہی ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ بہت زیادہ کھردرا تھا اور وہاں سے خون بھی نکل رہا تھا، خون رس رہا تھا وہاں سے. تو اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ پھیرنے شروع کیے اور ہاتھ پھیرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ القاسب حبیب اللہ، محنت سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے. یعنی اللہ کے رسول نے بتایا کہ ولی اللہ کی جو بنیادی علامات ہیں، بنیادی شرائط ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ محنت اور مشقت کر کے اپنے لیے رزق کماتا ہے. تو اس کی اتنی تائید کی گئی ہے اور اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ اللہ کی دوستی کرنی ہے، اللہ سے تعلق. داؤد کا واقعہ. جی ہاں بالکل. تو یہ جو چیزیں کرتے تھے یہ بڑی اہم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، گداگری کا جو پیشہ ہے اس پر اسپیشل پروگرام کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عید کے روز بھی اور عید سے پہلے رمضان کے مہینے میں بھی یہ پورے پاکستان کے گاؤں دیہاتوں سے نکلتے ہیں اور ایک ہجوم بنا کر پورے پاکستان کے چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ہی گھس جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بڑی بنیادی بات کی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انفاق فی سبیل اللہ تو کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے اور ان جو پیشہ ور جو گداگر ہیں ان کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اصل میں حق مار رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا جن کے بارے میں ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک لا آف نیچر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یہ دو گروہ ہیں جس کو قرآن نے ایک اور آیہ مبارکہ میں بیان کیا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ تو ایک لا آف نیچر ہے کہ تمام انسان مال و دولت میں برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک طبی قانون ہے جس سے ہم سب دیکھتے ہیں روزانہ اور اس کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور لا آف نیچر بھی بیان کیا ہے اور وہ لا آف نیچر یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی شخص تم سے سوال کرتا ہے تو تم اسے جھڑک کر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ تم اسے دے بھی دو اور جھڑکو بھی. یہ نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اور آج کل تو یہ ہے کہ دے بھی دو تصویر بھی ساتھ بنا دو. جی ہاں، یہ مطلب پورا ہم ہی کرتے. تو یہ ایک معاشرتی یا معاشی اونچ نیچ کا ہونا، پایا جانا معاشرے میں، یہ ایک لا آف نیچر ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اسلام چونکہ ایک دین فطرت ہے اور وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہر چیز فراہم کرتا ہے، تو ان ضرورتوں کو جو کم رزق والوں کی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام، خیرات کا نظام، صدقات کا نظام، انفاق فی سبیل اللہ کا انتظام اور رمضان المبارک کے حوالے سے خاص الخاص صدقہ فطر کا نظام، یہ سارے نظام اس لا آف نیچر کے ایک انسداد کے لیے، علاج کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں. صحیح. تو یہ مسلمانوں کو دونوں ہی احکام ہیں کہ وہ معاشرے کے نچلے طبقے کو پروان چڑھائیں اور یہ بھی انہیں نچلے طبقے والوں کو بھی یہ ارشاد ہے، یہ حکم ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ بجائے بھیک مانگنے کے اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں، اپنے ہاتھ سے کسب حلال کریں اور رزق حلال کمائیں. جب ان کے اعضاء، ان کے جوارے، ان کا بدن، جسم، عقل ساری
کام کر رہی ہے تو وہ بجائے بھیک مانگنے کے وہ اپنا کام کریں. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمایا جائے. تو اس لیے انہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی انذار کا کسی جھڑکنے کا شکار ہوں، انہیں اپنا کام کر کے کمانا چاہیے. اب اس کا ایک اور پہلو ہے، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، مجھے صدقہ دینے کا بھی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، میں خیرات بھی کرتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ چیزیں ساری کرنے کا میں مکلف یہیں تک نہیں ہوں کہ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے کسی دوسرے کو منتقل کر دوں، بلکہ میں بطور مسلمان کے اس بات کا مکلف ہوں کہ میں اپنے گرد و پیش میں، اپنے محلے میں، اپنے ساتھ والے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں سب کو دیکھوں کہ ان میں سے ضرورت مند کون ہے، کون زکوٰۃ کے جو 8 مصارف قرآن حکیم نے سورہ توبہ کی آیت 60 میں بیان فرمائے ہیں، ان کا کون مستحق ہے. کیا وہ ایسا بندہ ہے جس کو میں پاؤں کہ وہ مستحق ہے، اور پھر میری یہی ذمہ داری نہیں کہ میں اس کو مستحق ہونے کا اندازہ لگا لوں یا لوکیٹ کر لوں، بلکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر اس کو پہنچاؤں. تو اب یہ جو ایک آپ نے بات کی کہ جی لوگ بیل بجاتے ہیں اور لوگ ان کو پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، یہ اس کا فرض نہیں ہے زکوٰۃ لینے والے کا کہ وہ میرے در پر یا میرے گھر پر آئے، بلکہ یہ میرا فرض ہے بطور مسلمان کے کہ میں اس کی تلاش کروں اور اس تک اس کا حصہ پہنچاؤں. وہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لا آف نیچر کے تحت میرے رزق میں اس کا حصہ رکھا ہوا ہے. تو اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو گداگری ہے یہ ایک آرٹیفیشل پروفیشن ہے، اور اس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے کئی بار متمول افراد کو اس طرف متوجہ بھی کیا اور انہوں نے کچھ نہ کچھ اسکیمیں بھی شروع کی، لیکن چونکہ یہ ایک بڑا کام ہے اس لیے جہاں عوام کی ذمہ داری ہے، تنظیموں کی اصلاحی اور رفاہی تنظیموں کی ذمہ داری ہے، وہاں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. جیسے وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کی پابند ہے، ویسے اس کی ڈسبرسمنٹ کی بھی وہ پابند ہے کہ وہ جو قرآن نے اس کے مستحقین یا مصارف بیان کیے ان تک وہ پہنچائے. تو یہ اس لیے اب ایک آخری بات میں آپ کی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں یقیناً ایسے ضرورت مند لوگ ہیں جن کو ہمیں مدد کرنا ہے. وہ سفید پوش بھی ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے بار بار سوال نہیں کرتے، اپنی غربت کا کوئی پرچار نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو چونکہ وہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو ظاہر ہے اس نے بندوں کے ذریعے سے ہی بندوں کی امداد کرانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں محلہ وار، ہمیں دیہاتوں میں جگہ جگہ ایسی کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے جو سروے کر کے ان لوگوں کی نشاندہی کرے، اور جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، صدقہ فطر دیتے ہیں ان کو ان کی خبر کرے کہ جی یہ بندے مستحق ہیں، آپ ان کے لیے ان کو پہنچا دیں اگر آپ خود دینا چاہتے ہیں یا ہمارے ذریعے سے پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اس کا ایک سد باب ہے کہ ہم پہلے ان کا سروے کر کے معلوم کر لیں کہ کون سے بندے واقعتاً مستحق ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور کون سے وہ ہیں جنہیں صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ یا اور چیزیں ہم دے سکتے ہیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر شاید ہم یک طرفہ کوئی کارروائی کریں، یعنی میں اکیلا کروں یا حکومت اکیلی کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی قرآن میں جہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. ادا کرنا ہے کہ آپ کی جیب میں کسی اور کا پڑا ہوا ہے، آپ نے جا کے اس کو ادا کرنا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے کہ کس کا پیسہ آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بات کی کہ محلے کی سطح پر کمیٹیاں قائم کی جائیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ محلے کے بجائے مسجد زیادہ اہم ہے، کیونکہ سب سے بڑا یونٹ آپ کے ہاں موجود ہے ایک مسجد کا. وہ ٹھیک ہے وہاں شاید تھوڑے بہت فرقہ وارانہ عید کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر مسجد کو یونٹ بنا لیا جائے، اور مسجد میں ہمارے صرف نماز کے بجائے نماز کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم سازی بھی کی جائے، ہمارے نوجوانوں کو متحرک کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ محلے کے اندر لوگوں کے بارے میں خبر دیں ہمیں، اور لسٹ بنا لی جائے،
اور پھر صرف یہ کام ہی نہیں ہو سکتا، بلڈ ڈونیشن ہو سکتی ہے اور خیر کے کام ہو سکتے ہیں. تو مسجد اگر مرکز بن جائے، کمیونٹی سینٹر بن جائے تو بہت سے جو مسائل ہیں ہمارے وہ حل ہو سکتے ہیں. اور پھر ہمارا جو پیسہ ہوگا پھر ہم یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہوگا بھائی یہاں پر ہمیں پیسہ جمع کروانا ہے اور محلے کے لوگوں میں تقسیم ہو جانا ہے، تو پرابلم نہیں ہوں گے. تو یہ جو نظام ہے مسجد کا اور ایک بنیادی ادارہ ہے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ ہمارے ہاں صرف نماز ہوتی ہے اور مسجد بند ہو جاتی ہے. دیکھیے اسلام میں جو مقام مسجد کا ہے صحیح، وہ ایسی ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں قلب ہوتا ہے، بے یہ شک، اس کا مرکزی مقام ہے. صحیح، اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نہ صرف آپ ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ اخوت، بھائی چارہ، وقتی مسائل، مستقبل کے مسائل، صحیح، ان تمام پہ آپ کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف اور ان کے ذریعے محلے کے اندر بھلائی کا پھیلانا، صحیح، امر بالمعروف، دعوت کا کام، یہ سارے کام وہ ہیں جو مسجد سے وابستہ ہیں. بے شک، ایسے ہی مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے کہ علم کو آگے پھیلنا چاہیے. بے شک، مجھے بتائیے کہ ہماری مساجد فجر کے بعد ظہر تک اور پھر ظہر کے بعد عصر تک، کیا وہاں پہ ہم کوئی ہجوم دیکھتے ہیں طلاب علم کا، یا ہم صحیح، دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑی مسجدیں خالی پڑی ہیں؟ ایسا ہی وہ مساجد جو گاؤں میں ہیں یا کسی چھوٹی جگہ پر ہیں وہاں پھر بھی تو کچھ طلبہ بیٹھے ہوں گے، لیکن جو بڑی مساجد ہیں وہ تو بند پڑی ہوتی ہیں جن کا ہم استعمال نہیں کر پاتے. تو یہ جو مسجد کے ساتھ